قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو شخصیات ایسی ہیں جن کا باقاعدہ اسوہ حسنہ ان کو قرار دیا ہے، یعنی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے۔ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوسری شخصیت جن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھی۔ اور اس میں حسنہ کس چیز میں ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ دشمنی اور بغض باقی رہے گا، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم اکیلے صرف اللہ کو معبود مان لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے اس کام میں کہ انہوں نے جب اللہ کو ایک مانا تو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی تھی اور جو عبادت کرتا تھا ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے، ان کے افکار سے، ان کی سوچ سے براءت اور بیزاری کا اعلان بھی کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم درس ہے کہ ہم جب عقیدہ توحید کی بات کریں گے تو صرف ہم نے اللہ کا اس بات نہیں کرنا کہ اللہ معبود ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کی نفی بھی کرنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے رک گیا، فقد استکمل الایمان، ایسے آدمی کا دین مکمل ہے۔ اب یہ نہیں کہ اچھے کام تو کریں اللہ کے لیے، لیکن جہاں تھوڑی سی قربانی دینی پڑے، کسی غلط بات سے انکار کرنا پڑے، کسی غلط بات سے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے، تو پھر آپ وہاں پہ چونک جائیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی دیوالی آتی ہے، کبھی کرسمس آتا ہے، کبھی جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں، تو ہمارے بہت سے مسلمان ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں اس کی کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ ہماری عید پہ ہمیں تحفے دیتے ہیں، ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں، تو اگر ہم نے دیوالی پہ مبارکباد دے دی، ہم نے کرسمس پہ مبارکباد دے دی تو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ان کے دین میں وہ منع نہیں ہے، ہمارے دین میں تو یہ منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کافروں سے ان کے سیلیبریشن اور ان کے جو مذہبی تہوار ہیں ان دنوں میں دور رہا کرو، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ ان دنوں میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔